نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فبسمللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کی انتہا میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ذکر کیا تھا کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان محرمات کے علاوہ سے تمہارا نکاح کرنا درست ہے، اور اس کے ساتھ ہی نکاح کے مقصد کو بیان کیا کہ نکاح کا مقصد صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا نہیں بلکہ نکاح کا مقصد پاک دامنی کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے متع کی حرمت کا حکم نازل فرمایا جو کہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا۔ متع کہتے ہیں کہ مخصوص ایام کے لیے کسی عورت کو مال دے کے یہ کہنا کہ اتنے دن کے لیے میں تم سے نفع اٹھا سکتا ہوں، اور اس میں نکاح کا لفظ بھی استعمال نہ ہو اور گواہ بھی موجود نہ ہو، تو یہ ابتدائی اسلام میں تو جائز تھا، لیکن بعد میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور یہ اسی طرح حرام ہو گیا جس طرح زنا حرام ہے۔ اس کے بعد مردوں کی فضیلت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر درجے کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے۔ اب مرد کو فضیلت دو وجہ سے ہے، ایک تو یہ کہ عورت کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمہ ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کا کفیل ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے یا قوت و ہمت کے اعتبار سے مردوں کے اندر علم و فضل بھی زیادہ ہوتا ہے، قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ بعض دفعہ بعض عورتوں کے اندر بھی علم و فضل زیادہ ہوتا ہے یا جسمانی اعتبار سے وہ بعض مردوں سے مضبوط ہوتی ہیں، تو وہ اس کلیے کے خلاف نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پہ جن سے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نافرمان بیوی کے حوالے سے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ، اسے اس نافرمانی کے انجام سے آگاہ کرو۔ اگر وہ باز آ جاتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں باز آتی تو اس کے بعد اپنا بستر اس سے الگ کر دو۔ اگر اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہی ہے تو پھر تیسری مرتبہ یہ کرو کہ اسے سزا دو، اور سزا ایسی دینی ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ جو سزا ہو ظلم نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے طہارت کے متعلق حکم نازل فرمایا کہ جہاں وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو وہاں وضو اور غسل ضروری ہے۔ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مٹی کو پاکی کا باعث بنایا ہے کہ اگر کوئی پانی نہیں پاتا تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے وہ احکام الہی پورے کر سکے۔ اس کے بعد امانت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ رب العزت تمہیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اگرچہ کہ اس کا شان نزول جو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، لیکن عمومی طور پہ یہ تمام امت کے لیے ہے کہ وہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر نگران ہیں، جو تمہارے اوپر نگہبان ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ امیر سے مراد یہاں خلیفہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ آپ کا سرپرست جو حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین نے یہاں پہ اولی الامر منکم سے فقہا مراد لیے ہیں۔ پھر اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تمہارے اندر کسی چیز کے متعلق تنازع ہو جائے، تمہارے اندر اختلافات ہو جائیں، تو رجوع اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کرو، یعنی قرآن کی طرف کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صحابہ کرام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کہ اللہ کا اس بارے میں حکم کیا ہے۔ اس دور میں جو علماء قرآن و سنت کے پابند ہیں اور قرآن و سنت کو بہتر جاننے والے ہیں، اپنے اختلافات کی صورت میں ان سے رجوع کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو وہ دعائے مغفرت اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے حوالے سے سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگی گئی تھی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، تو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ نے ان چار طبقوں کو ذکر فرمایا کہ یہ وہ چار طبقے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ اس کے بعد قتل اور دیت کے حوالے سے احکامات ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ ہاں البتہ خطا کے طور پہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کی تفصیل یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس امت کے اوپر ایک خصوصی فضل کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے یہ خاص اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ سفر کے دوران نمازوں کے اندر کثرت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی دشمن کا خوف ہو تو یہ صلاۃ الخوف پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں کوئی مفاد دیکھتے ہیں تو دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں،
جب وہ دیکھتے ہیں کہ دین کی طرف ہمارا کوئی فائدہ ہے تو وہ دین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، یہ ہمیشہ ایسی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ کبھی دین کی طرف رجحان ہوتا ہے، کبھی دنیا کی طرف رجحان ہوتا ہے، کسی ایک طرف بھی ان کا عقیدہ اور ایمان نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور اجماع امت کو تھامے رکھنے کی ترغیب دی ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور مسلمانوں کے اجماع سے پھر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں۔ پھر اس 5ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان والے بن جاتے ہو، اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہو، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو یعنی تمہارا عقیدہ درست ہے اور تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ پاک قرآن مجید کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔